اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان نے مجھے اور آپ کو یہ عظیم توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر دسترخوان معرفت صدیقہ کبریٰ ام ابیہا محافظہ امامت و ولایت خالق حق کا مخلوق کے لیے سب سے بڑا فیض سراپا رحمت اور مرکز عصمت و طہارت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے منظر میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یقین جان لیجیے کہ یہ بہت عظیم توفیق ہے ہمارے لیے کہ اپنے کام چھوڑ کر اپنی مصروفیات چھوڑ کر آرام چھوڑ کر صف عزا پر محمد مصطفیٰ سے لے کر امام زمانہ تک تمام معصومین کو سیدہ زہرا کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے آپ تشریف لائے۔ واقعاً یہ بڑی توفیق ہے، اور اگر کبھی یہ توفیق سلب ہونے لگے تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عرض ادب کے طور پہ آج چند باتیں اور چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا، اور جہاں سے سال گزشتہ اپنی گفتگو کو روکا تھا پروردگار نے توفیق دی تو وہیں سے اپنی گفتگو اور سلسلہ فکر آگے بڑھائیں گے، اور سیدہ کی ذات کے پہلو اور مدارج اور مقامات جس حد تک ممکن ہو سکا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔
میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کی سند پر مستقل کتابیں تالیف ہوئیں، اور میں احتیاطاً چند کتب اپنے ہمراہ لے کے آیا، جس کی سند سے متعلق قطعی طور پر کوئی شک نہیں، جس کی سند اور دلالت ہر طرح کے شک و ریب سے ماورا اور بالاتر۔ چند سال پہلے ملتان کے ایک خطیب نے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اسی حدیث کو آپ کے شہر لاہور میں پڑھا، اور پھر ایک بڑی عدالت میں ان کے خلاف کیس دائر ہوا، یہ کہ یہ توہین ہے ختمی مرتبت کی۔ لیکن پھر اسلام آباد سے ہمارے احباب نے اور بزرگ عالم دین نے جب حوالوں کا انبار پیش کیا تو خود حریف اور مقدمہ درج کرنے والے افراد شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے۔ یہ حدیث ہر طرح کے شک و ریب سے ماورا ہے۔ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے۔ جس معاشرے میں، جس کلچر میں، جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سماج میں رہتے ہوئے ہماری سوچنے کا ایک مخصوص انداز ہے۔ جب اس انداز سے انسان سوچتا ہے تو لا محالہ اسے لگنے لگتا ہے کہ محضر ختمی مرتبت میں بے ادبی ہوئی، درحالی کہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہرگز افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اس حدیث میں مقصدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو خدا سبحان نے فرمایا، یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما۔ سب سے پہلے ختمی مرتبت سے خطاب کیا حق تعالی نے، اے احمد، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں ہرگز اس کائنات کو خلق نہ فرماتا۔ اگر ختمی مرتبت کی تخلیق مقصود پروردگار نہ ہو، اللہ کائنات کو نہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خالق عقل ہے، اللہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ عاقل کبھی بھی عبث، اضافی اور غیر ضروری کام انجام نہیں دے سکتا، اور خالق عقل کی نسبت سے ممکن نہیں کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کا کوئی مقصد و ہدف اور نتیجہ نہ ہو۔ کائنات کو پروردگار بنائے اور عبث چھوڑ دے، بے مقصد چھوڑ دے، بے نتیجہ چھوڑ دے۔ کائنات میں بھی محور انسان ہے۔ اس عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی اور کائنات کی جان اور محور اور مرکز خود حضرت انسان ہے۔ جیسے خود خدا نے فرمایا، اے انسان، خلقت کل شیء لکم، میں نے اس کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے بنایا۔ وخلقتک لنفسی، اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اور پھر قرآن میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ما ارید منہم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور ان انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ جیسے بت پرست کھانا بنا کر، حلوہ بنا کر
مٹھائیاں لے کر مختلف سوغاتیں کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے. انہوں نے کیا کھانا تھا بالآخر پوجا کے بعد خود ہی اٹھا کے کھا لیتے تھے. یہ چڑھاوے اور منتیں اور کھانے اور مٹھائیاں اور حلوے جو پیش کرتے تھے، تو خدا سبحان نے ان مشرکین کو دعوت فکر دیتے ہو کہا ما ارید منہم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور ان انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے. وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح تم بتوں کو کھانا پیش کرتے ہو تم انسان اور جن مل کر مجھے کھانا کھلاؤ. نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ خود صاحب قوت ہے، اللہ خود صاحب استحقاق ہے. کیوں خلق کیا بشر کو؟ جتنے بھی مفسرین ہیں، 183 تفاسیر صدر اسلام سے لے کے آج تک کے جو اس طالب علم کے کتاب خانے موجود ہیں، میں نے جتنی بھی تفاسیر کو دیکھا جو صفحے اول کی تفاسیر ہیں، سب نے اس آیت کے معنی میں یہ لفظ لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. اس لیے کہ معرفت کے بغیر سرے سے عبادت کا تصور ممکن نہیں. معرفت اساس ہے، معرفت بنیاد ہے عبادت کے لیے. بغیر معرفت عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا، یہ ختمی مرتبت نے فرمایا. معرفت چاہیے، معرفت توحید ملا کے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار، جب دیکھا کہ ایک عابد ہمہ وقت خدا کی عبادت مصروف رہتا ہے اور دن رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے کی حالت میں رہتا ہے اور دعا و مناجات میں مصروف رہتا ہے، حضرت موسیٰ نے تعجب کیا بارگاہ احدیت میں، پروردگار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے، کیا تیری بارگاہ میں اس کا درجہ عبادت کے اعتبار سے مجھ سے بلندتر ہے؟ خدا نے فرمایا نہ، یہ تو جنت سے بھی محروم رہے گا. جناب موسیٰ کو تعجب ہوا کہ پروردگار کیوں؟ اتنا بڑا عابد جو سوائے عبادت کچھ نہیں کرتا. کہا جا کے دیکھو کہ اس کی معرفت کا معیار کیا ہے. اور جب حضرت موسیٰ پہنچے اور دیکھا تو وہ یہ دعا مانگ رہا تھا، پروردگار دیکھ اس چراگاہ میں کتنا ہرا ہرا گھاس ہے، کاش کہ کوئی تیرا خر یا گدھا ہوتا اور میں اسے یہ گھاس کھلاتا. شعوری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، معرفتی اعتبار سے اس درجے پہ عبادت کا وزن معرفت کی بنیاد پہ کیا جائے گا. عبادت کا وزن معرفت کی بنیاد پر پرکھا جائے گا اور تولا جائے گا. جتنی جس کی معرفت کا معیار بلند ہے اس کی عبادت کا وزن اتنا زیادہ ہے. ضربیں اوروں نے بھی چلائی ہیں، ضرب علی نے بھی چلائی ہے، لیکن جب پیغمبر گرامی اسلام نے علی کی ایک ضربت کو تولا تو فرمایا کہ علی کی یہ ایک ضربت اس عصر میں جو افراد ہیں، انسان نہ انسان تو کم ہیں، جن تو تعداد میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد بھی زمانے آئیں گے. فرمایا جن و انس کی تمام عبادت جتنے بھی جن اور انسانی طبقات قیامت تک انجام دیں گے، علی ابن ابی طالب کی یہ ایک ضربت ان سب پہ بھاری ہے، ان سب سے افضل ہے. کتنی افضل ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، ارب گنا، کھرب گنا، حد نہیں ہے. اس لیے کہ علی کی معرفت کی بھی کوئی حد نہیں ہے.
عبادت کا تعین معرفت کی بنیاد پر ہوگا۔ حق تعالی نے بشر کو بنیادی طور پر اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ ایک حدیث قدسی معروف ہے لیکن آج تک مجھے اس کی سند نہیں مل سکی، البتہ علمی اعتبار سے اس میں مناقشہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی دلالت کے اعتبار سے اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر سند نہ ملے تو یہ الگ بات ہے، بہت سارے کلمات مشہور ہو جاتے ہیں لیکن کتابوں میں ان کی سند نہیں ہوتی۔ جیسے یہ جملہ سید الشہداء کے ساتھ منسوب ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی، کہ اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ یہ جملہ منسوب ہے آقا کے ساتھ لیکن کسی بھی مقتل یا حدیث کی کتاب میں موجود نہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث قدسی جو معروف ہے اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو میری رہنمائی کر دیجیے۔ کنت کنزم مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، احببت لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤ، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ لیکن ہم اس کی سند سے متعلق بات نہیں کرتے، مضمون قرآن کی آیات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جو بات اس نسبی حدیث میں کہی جا رہی ہے وہ قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنیادی طور پر اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ فلسفہ تخلیق بشر معرفت پروردگار، اور علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہ گفتگو بہت تفصیل کے ساتھ کی، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں تاکہ تمہید استوار ہو جائے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو معرفت کے لیے خلق کیا، لیکن معرفت کے لیے سب سے ابتدائی بات عارف اور معروف کے درمیان رابطہ شرط ہے۔ اگر مجھے عقیل بھائی کی معرفت مطلوب ہے تو پھر لازم ہے کہ میرا ان سے رابطہ برقرار ہو۔ کبھی میں ان کے پاس لاہور میں آؤں، یہ میرے پاس اسلام آباد آ جائیں، یا کسی اور نقطے پر کسی ذریعے سے ہمارے درمیان رابطہ برقرار ہو۔ جب ملیں گے، گفتگو ہوگی، رفتہ رفتہ یہ رابطہ باعث بنے گا کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کبھی ملاقات نہ ہو اور کوئی رابطہ نہ ہو تو ممکن نہیں کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے۔ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ اب مجھے اور آپ کو خدا حکیم نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، اور معرفت کے لیے بہرحال رابطہ چاہیے، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اس لیے کہ مخلوق وہ جن ہو یا انسان جتنا چاہے زور لگا لے وہ کبھی بھی زمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایسا وقت آ سکتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ وقت نہ ہو، ہاں ایک صورت میں حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی، فصیل شہر پہ تازہ لہو کے چھینٹے، لیکن جب تک حین حیات ہیں ہم زمان کی حدود میں مقید اور محصور ہیں، ہم کبھی بھی زمانے کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ جب تک سانسوں کا سلسلہ جاری ہے تو انسان زمان کی حدود سے نہیں نکل سکتا، نہ ہی کوئی انسان کبھی بھی مکان کی حدوں سے باہر جا سکتا۔ جہاں جائیں، چاند پہ چلے جائیں، عطارد پہ چلے جائیں، مریخ پہ، مشتری پہ، زحل پہ، جہاں پہنچ جائیں وہ بھی تو ایک مکان ہے۔ انسان کبھی بھی زمان و مکان سے باہر نہیں جا سکتا، اور اللہ جس کی معرفت مطلوب ہے وہ کبھی بھی زمان اور مکان کے حصار میں نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ زمان اور مکان کے حصار میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو لائق اشارہ جانا تو وہ اللہ کی جسمانیت کا قائل ہو گیا، اور جو اللہ کی جسمانیت کا قائل ہو گیا اس نے اللہ کو محدود کر دیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے ایک جگہ کو اللہ کے لیے معین کر دیا، اور جس نے ایک جگہ کو اللہ کے لیے معین کر دیا پھر دوسری جگہ کو اللہ سے خالی قرار دے دیا۔
نہ خدائے سبحان ہر جگہ موجود ہے، لیکن نہ جسمانی اعتبار سے، وہ کبھی بھی زمان و مکان میں نہیں آ سکتا۔ جو زمان و مکان میں سما جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اب انسان کبھی بھی زمان و مکان کے حصار سے نکل نہیں سکتا، اور اللہ کبھی بھی زمان و مکان کے حصار میں آ نہیں سکتا۔ تو جب یہ انسان نکل نہیں سکتا اور خدا آ نہیں سکتا، تو اس زمینی اور مکانی انسان کا اس لا زمان اور لا مکان اللہ سے رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اور جب تک رابطہ برقرار نہیں ہوگا، انسان کی تخلیق کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا کہ اسے معرفت حاصل ہو جائے۔ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے، رابطہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی تمام حدود کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اس ہستی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے خدا فرما رہا ہے یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ اس لیے کہ کائنات کو پروردگار خلق کرے اور یہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ مقصد تخلیق کائنات حصول کمال ہے، اور توحید کا جو خوبصورت معنی سید علی خامنائی نے بیان کیا، وہ فرماتے کہ توحید نام ہے کمال انسانی تک پہنچنے میں جو موانع اور رکاوٹیں ہیں ان کو برطرف کرنے کا۔ توحید ان رکاوٹوں کو برطرف کرتی ہے، ختم کرتی ہے، اس کا نام توحید ہے۔ توحید بنیادی طور پر انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سیدہ زہرا نے اپنے تاریخی خطبے کا آغاز توحید سے کیا، اور 4 لفظ استعمال کیا آغاز میں جو اعجاب انگیز ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کلام فاطمی کی جمالیات کی طرف بھی کسی حد تک کچھ کلام بیان کر سکیں، لیکن بنیادی طور پر تمہید استوار ہو جائے۔ تو ختمی مرتبت کو حق تعالی نے اس لیے فرما رہا ہے کہ اگر اے احمد آپ کی تخلیق مقصد نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو کمال کے حصول کے لیے خلق کیا، اور باکمال بنانے کے لیے ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ پیغمبر کو نہ بھیجے تو پھر کائنات کا بنانا عبث ہے۔ ذات ختمی مرتبت کمال محض ہے، اور نصاب کمال انسانیت ہے، اور کمال بشری کا وہ الہی منشور اور قانون ہے۔ لیکن قانون صرف تمہید ہے، اور قانون دیباچہ اور مقدمہ ہے نفاذ قانون کا۔ اگر قانون بنایا جائے اور اس کے نفاذ کا اہتمام نہ کیا جائے تو قانون برائے قانون کی ارزش نہیں رہتی۔ قانون کی اہمیت اس لیے تاکہ بعد میں اسے نافذ کیا جائے۔ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے، آسمانی شریعت اور اسلام قانون ہے۔ خدا حکیم ممکن نہیں کہ قانون بنائے اور قانون کے نفاذ اور قانون کے اجراء کا اہتمام نہ کرے۔ قانون کے نفاذ کے اہتمام کا نام ہے نظام ولایت۔ اس آسمانی شریعت اور اس منصور جاویدانی آفاقی اور اس انسانی سعادت کے عظیم منصور اور قانون کے اس قانون کا نام اسلام، نبوت، رسالت، اور اس کے نفاذ کا نام نظام امامت و ولایت ہے۔ اس قانون کو نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے، اگر قانون کی حد تک رہ جائے اور نفاذ قانون کا مرحلہ نہ آئے تو یہ عبث ہو جائے گا۔ اس لیے حق تعالی نے قانون نبوت کو اور منشور رسالت کو بشریت میں جاری کرنے کے لیے
نظام ولایت کو متعارف کروایا. اس لیے جو لب و لہجہ پروردگار نے پورے قرآن میں اس ایک موضوع کے لیے اختیار کیا وہ کسی اور مسئلے کے لیے بیان نہیں کیا. کہیں پر بھی قرآن میں آپ قرآن اٹھائیے، سورہ مزمل اٹھائیے، سورہ مدثر اٹھائیے، دیگر سورتیں اٹھا لیجئے، اور وہاں پر جو اللہ ختمی مرتبت سے خطاب فرما رہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی فرما رہے اے کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرما رہے کہ اے کمبلی کے اوڑھنے والے، کبھی فرما رہے اے حسین زلفوں والے، کبھی فرما رہے اتنی عبادت نہ کیا کریں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائیں گے. لیکن ایک مقام پر نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، نہ نام سے خطاب کیا، براہ راست حق تعالی نے منصب سے خطاب کیا اور تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا. کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الدیان تک صرف فقہ میں یہ 56 کتابیں جن کی جزیات اور احکام کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. اس کا مطلب پیغمبر نے اپنی 23 سالہ حیات طیبہ میں یہ لاکھوں مسائل امت تک پہنچائے، لیکن کسی ایک امر کی تبلیغ کو حق تعالی نے دوسرے امر کی تبلیغ پر مشروط قرار نہیں دیا. یہ عجیب بات ہے، سوائے اس ایک بات کے کہ پروردگار نے سارے دین کی تبلیغ کو مشروط قرار دے دیا اس ایک بات کی تبلیغ پر، اور فرمایا یا ایھا الرسول. کیا فیصلہ کن تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا. اے رسول، فوراً فرمایا بلغ، پہنچائیے. اور پھر دیکھیے کیا تحدید آمیز لہجہ ہے، کیا سخت لہجہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی اور رسول بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا. میں پوری امت مسلمہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ پیغمبر ہر مسئلے کی تبلیغ کریں لیکن صرف اس ایک بات کو چھوڑ دیں تو وہ اللہ کے قرآن کے مطابق نبی اور رسول نہیں رہتے. امت باقی سارے کاموں پر، ساری باتوں پر عمل کرے، اسی ایک مسئلے کو چھوڑ جائے. اس امت کا کیا بنے گا؟ بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس کے بعد جو حق تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. خمینی بت شکن فرماتے کہ اس آیت کا مظہر اس عالم ہستبود میں صرف اور صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے کہ ختمی مرتبت فکر مند تھے، پریشان تھے کہ مجھے جو خدا حکم دے رہا ہے میں پہنچا دوں گا، لیکن پیغمبر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے فرمان کا کیا حال کیا جائے گا، میری وصیت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا. تب خدا نے فرمایا آپ اعلان کر دیں، آپ پیغام پہنچا دیں، میں خدا وعدہ کرتا ہوں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کس نے ختمی مرتبت کو لوگوں کے شر سے بچایا اور کس نے ان تاریک آندھیوں اور ظلمتوں سے نبی کے پیغام کو بچا کے ہم تک پہنچا دیا؟ خدا نے. کس کے ذریعے سے؟ صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے.
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مظہر ہیں آیت کے اس حصے کا، واللہ یعصمک من الناس۔ اس لیے خدا نے فرمایا جہاں احمدو لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی جس نے آ کر اس قانون کو نافذ کرنا ہے تو میں آپ کو بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا کہ پھر آپ کا بھیجنا عبث ہو جاتا۔ اور اے محمد و علی دونوں سنو، لولا فاطمہ، تو اگر فاطمہ کو اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا، لما خلقتکما، تو میں کبھی تم دونوں کو خلق نہ فرماتا۔ اس لیے کہ اللہ محمد و علی اور علی کے بیٹوں کو اس کائنات میں بھیج دے، لیکن اسے نہ بھیجے جو ان سب کی محنتوں کو بچائے، تو خدا حکیم کا مقصد ضائع ہوتا ہے۔ ختمی مرتبت اور علی کے سارے بیٹوں کی جتنی بھی جد و جہد ہے اس کی بقا منحصر ہے صرف اور صرف فاطمہ زہرا میں، صرف اور صرف فاطمہ زہرا میں۔ میں پوری تاریخی ذمہ داری سے آپ جتنا جتنا کہیں گے میں اتنا اتنا بیان کروں گا، تمام تر جزیات کو جس حد تک آپ کہیں گے میں بیان کروں گا، تاریخی شواہد کے تناظر میں عرض کروں گا کہ مقصد خدا کا حصول منحصر ہے ذات فاطمہ زہرا میں، منحصر ہے ذات فاطمہ میں۔ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کبھی بھی مقصد پروردگار حاصل نہ ہو سکتا، اور اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بغیر مقصد خدا حاصل ہو سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا۔ فاطمہ زہرا سر عظمہ پروردگار، فاطمہ زہرا حجاب التوحید، فاطمہ زہرا حق تعالی کا سب سے بڑا راز۔ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مہاجرین اور انصار کے برجستہ صحابہ کو، افراد کو اکٹھا کیا، جمع کیا علی کے گھر کے باہر، اور علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سنو اے میرے صحابہ، اس گھر میں علی رہتے، اس گھر میں فاطمہ رہتی، اس گھر میں حسن رہتے، اس گھر میں حسین رہتے۔ علی راز خدا ہے، فاطمہ راز خدا ہے، حسن راز خدا ہے، حسین راز خدا ہے، اور جس گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کی یہ اسرار اور راز زندگی گزارتے ہیں یہ حجاب خدا ہے۔ خبردار میرے بعد حجاب خدا کی حرمت کو پامال نہ کرنا۔ یہ دروازہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ، میرے گھر کا دروازہ، جس نے میری زندگی میں فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کا خیال رکھا، اس نے میرے مرنے کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کا خیال رکھا، اور جس نے میرے مرنے کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کو پائمال کیا، اس نے میری زندگی میں فاطمہ زہرا کے دروازے کی حرمت کو پامال کیا۔ یہ گھر حجاب خدا ہے، اس گھر اور دروازے کی حرمت کو کبھی شکستہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے اپنے ہاتھوں سے سر پر ماتم کرتے ہوئے فرمایا واللہ حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کر دیا گیا، واللہ حجاب خدا کی حرمت کو پائمال کر دیا گیا۔ فاطمہ زہرا حجاب پروردگار، مقصد خدا کا حصول منحصر ہے ذات فاطمہ میں۔ میرے عزیزوں، حزب حاکم نے ہر طبقہ فکر کو کنٹرول کرنے کے لیے تدبیر کر رکھی تھی، اس لیے کہ اعلان غدیر کے بعد جو 70 دن گزرے، اگر میں کیفیت پہنچانا چاہوں، فلسفہ مثال صرف تقریب ذہن ہے
اس وقت جو پاکستان بالخصوص آپ کے پنجاب کی کیفیت ہے، انسان رات سوتے ہوئے سوچتا ہے کہ نہیں معلوم صبح کیا ہوگا، قومی اسمبلی کا مستقبل کیا ہے، صوبائی اسمبلی کا مستقبل کیا ہے، عدالتیں کب کھولیں گی، کون سا نیا فیصلہ آنے والا ہے، صدر کیا کہنے والا ہے، اسپیکر کیا کہنے والا ہے، چیف جسٹس کیا کہنے والا ہے، ایک بے یقینی کسی کیفیت، ہر طرف جوڑ توڑ، ہر طرف میٹنگز، ہر طرف سیاست کا بازار گرم ہے۔ ختمی مرتبت نے میدان خم غدیر میں جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر ختمی مرتبت کی رحلت تک مسلسل مدینے کے اندر کی کیفیت یہی تھی۔ مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں، مسلسل گفت و شنید ہو رہی ہے، گفتگویں ہو رہی ہیں، بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے مل رہا ہے، دوسرا تیسرے سے مل رہا ہے، اور دن بدن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان ملاقاتوں میں تیزی آ رہی ہے۔ اس عرصے میں بہت سارے ایسے افراد جو متمنی تھے بعد از ختمی مرتبت کہ ہم اقتدار سنبھالیں گے، وہ پہلے سے زمینہ سازی کر رہے تھے۔ جیسے مثلا یہاں آپ کے پنجاب میں ملک کے دوسرے حصوں سے، کراچی سے، سندھ سے بس بڑے بڑے تاجر پہنچ جاتے ہیں اور تجوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں، اسی طرح پہلے سے جوڑ توڑ کے سلسلہ شروع ہو گیا۔ عہد ختمی مرتبت کی زندگی میں اور سب سے زیادہ کوشش بنو امیہ کی تھی کہ بعد از ختمی مرتبت ہم برسر اقتدار آنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اسلام سے پہلے جو ہماری سماجی حیثیت تھی اور معاشرتی ساکھ تھی وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ سب سے زیادہ تیاری خود بنو امیہ نے کر رکھی تھی۔ یہ الگ بات کہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے موقع پر سردار بنو امیہ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، ورنہ صورتحال الگ ہوتی، اسے اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی بیماری صرف 4 دن تک رہی۔ جمعرات کو بیمار ہوئے، پیر کے دن پیغمبر گرامی اسلام کی وفات ہو گئی، اور بیماری سے پہلے ختمی مرتبہ چل پھر رہے تھے۔ سردار بنو امیہ کو اندیشہ نہیں تھا کہ پیغمبر اس طرح سے اچانک دنیا سے چلے جائیں گے۔ پیغمبر کی وفات کی خبر اسے شام میں ملی، پھر اس نے کیا کیا آپ کے علم میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طبقات تھے، یہاں تک کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ختمی مرتبت کی کوشش تھی کہ جس اعلان کو میں نے غدیر خم میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا، وہ امانت میں آسانی سے اس کے اہل تک منتقل کر دوں اور خلافت دوبارہ سے اپنے مسیر پر چل پڑے۔ اس کے لیے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اور پیش بندی کے لیے اور حکمت الہیہ کے تحت ختمی مرتبت نے بعض افراد کو شدت سے مامور کیا کہ اسامہ بن زید روم کی طرف عازم ہے، تم سب پر واجب ہے کہ اسامہ کے لشکر میں شرکت کرو۔ لیکن صورتحال آپ کے سامنے، آپ تمام تاریخیں اٹھائیے، جو تاریخ کہیں میں اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خود امام مسلم اور خود امام اسماعیل بخاری جن کی تاریخ کبیر ہے، چاہیں تو اس سے بیان کریں، چاہیں تو خود سیاہ ستہ سے عرض کروں آپ کے سامنے۔ ختمی مرتبت بار بار تاکید فرما رہے ہو، تاکید کے باوجود بعض افراد ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جاؤ اسامہ کے لشکر میں شرکت کرو، اور اسامہ پریشان بیٹھے مدینے سے باہر، افراد نہیں آ رہے، اور پیغمبر نے فرمایا جب تک یہ افراد نہ پہنچے آپ نے سفر شروع نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ دن گزر رہے اور 1.5 مہینہ گزر گیا اسامہ بن زید کو مدینے کی سرحد پر۔ پیغمبر تاکید فرما رہے ہیں جاؤ، اگر تم نے اسامہ کے لشکر میں شرکت نہ کی تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، تم دشمن خدا اور رسول قرار پاؤ گے۔ لیکن افراد نہیں جا رہے۔ پیغمبر آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی، ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ پیغمبر حکم فرما رہے ہیں جاؤ۔ یہاں تک کہ بعض افراد سائے کی طرح ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ایک بات پہ حرکت ہے، ایک ایک حرکت و سکون پر نگاہ ہے۔ بالآخر پیغمبر گرامی اسلام کی بیماری شروع ہوئی۔ جمعرات کو پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی اور مولا متقیان کو کسی مقصد کے حصول کے لیے روانہ کیا، اور اب بیتاب ہے۔ پیغمبر کی خواہش ہے کہ ان 4 دنوں میں اپنے بیٹوں حسن و حسین اور علی سے ایک لمحے کے لیے الگ نہ ہو،
لیکن علی کو پلٹنے میں کچھ دیر لگ گئی. پیغمبر نے فرمایا میرا حبیب کہاں ہے؟ میرے حبیب کو بلاؤ. ایک خاتون دوڑتی ہوئی گئی اور ایک بزرگوار کو بلا کے لے آئی. اور جب وہ آئے وہ پیغمبر نے آنکھیں اٹھا کر چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا, پھر سر جھکا لیا, فرمایا نہ میرے حبیب کو بلاؤ. پھر ایک اور خاتون گئی اور کسی اور کو بلا کے لے آئی. اور جب وہ سامنے آؤ پیغمبر نے سر اٹھا کر دیکھا, دیکھنے کے بعد پھر رخ دوسری طرف موڑ لیا, فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. اور کچھ دیر کے بعد علی ابن ابی طالب جب تشریف لائے, پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا ہاتھ اوپر کی طرف سے علی کے کندھوں پر رکھا اور اپنی رضا علی کے اوپر ڈال دی, اور بہت دیر تک گریہ کرتے رہے. اس کے بعد دیگر افراد جمع ہوئے. یہ جمعرات کا دن, جب باقی افراد جمع ہوئے, ختمی مرتبت نے فرمایا جاؤ قلم دوات لے آؤ, تاکہ میں تمہارے لیے ایسی شے لکھ کے چلا جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. جیسی پیغمبر نے مطالبہ کیا, کچھ افراد دوڑ پڑے, تیزی سے لے کے آئے, لیکن کسی نے جھڑک دیا. خبردار, یہ الفاظ تمام تاریخوں موجود ہیں, بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں, دیگر بڑی بڑی تواریخ میں, طبری میں, اسد الغابہ میں, مروج الذہب میں, ابن خلدون میں, ابن عساکر میں, تاریخ بغدادی میں, البدایہ والنہایہ میں, تاریخ کامل اور دوسری تواریخ میں یعقوبی موجود ہیں. کسی کی آواز بلند ہوئی, نہ رہنے دو, ان الرجل لیہجر, یہ مرد ہذیان بک رہا ہے, نعوذ باللہ. اور قلم دوات کے لیے معنی بن گیا. اب کچھ افراد جرأت کر کے کہہ رہے تھے کیا حرج ہے, دے دو, لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں. لیکن کچھ دوسرے افراد اسی فرد کے ہمنوا ہو گئے اور دو دستے بن گئے. تمام مورخین نے لکھا یہاں تک کہ معنی ہوئے اور ازواج کی طرف سے آوازیں بلند ہوئی کہ جو ختمی مرتبت فرما رہے ہیں دے دو ان کو قلم و دوات, کیوں نہیں دے رہے, اگر تم نہیں دیتے ہم لے کے آتی. پھر دوبارہ ایک آواز بلند ہوئی, خاموش ہو جاؤ اے یوسف والیو, تم وہی ہو جب پیغمبر صحتیاب ہوتے ہیں تو تم ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتی ہو, اور جب بیمار پڑتے ہیں تو پھر تم ہمدردی دکھانا شروع ہو جاتی ہو. خبردار دوبارہ میں کسی کی آواز نہ سنوں. اور اس کے بعد اتنے آواز بلند ہوئی ختمی مرتبت کی بیماری کی کیفیت میں, فرمایا قوموا عنی, اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ. اس کیفیت میں چلے گئے, یہاں تک کہ ابن ابی الحدید نے 16ویں جلد شرح نہج البلاغہ اور باقی کتابوں میں محدثین نے لکھا کہ ابن عباس زندگی بھر گریہ کرتے تھے, اے کاش جمعرات کے دن جب پیغمبر گرامی اسلام نے قلم دوات مانگا تو آپ کو محروم نہ رکھا جاتا. جمعے کا دن گزرا, ہفتے کا دن گزرا, اتوار کا دن گزرا, پیغمبر کی طبیعت مسلسل متغیر ہو رہی ہے. یہاں تک کہ سوموار کے دن صبح میں پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہوئی. کس حال میں رحلت ہوئی کہ آپ کا گود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے, آپ کا سر علی کی گود میں تھا. میں تفصیلات عرض کروں گا, لیکن میرے عزیزوں اس مرحلے میں جب کہ پیغمبر کی رحلت ہوئی اور مولا متقیان کو جو پیغمبر گرامی اسلام نے وصیتیں دی کہ مجھے غسل بھی خود دیجیے گا, کفن بھی خود پہنائیے گا. میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کس نے ختمی مرتبت کی قبر کھودی, کس طرح سے ختمی مرتبت کا جنازہ پڑھا گیا, کتنے دن تک آپ کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام رہا, کب آپ کو دفن کیا گیا. یہ جزیات مراحل ایک حد تک جتنا ضرورت سمجھے گی بیان کروں گا. لیکن اسی اثناء میں خلافت کو اس کے مسیر سے ہٹا دیا گیا. وہ کوششیں جو پہلے سے جاری تھیں ان میں کامیابی حاصل ہو گئی اور بہت مہارت سے سقیفہ بنی سعدہ میں جو عہدوں کو تقسیم کیا گیا. دیکھیے یہ سب اجماعی باتیں, ایسا نہیں کہ میں کسی ایک تاریخ کی کتاب سے ایک بات اٹھا کے کہہ رہا ہوں, نہ, حدیث میں بھی اور تاریخ کی کتابیں اٹی ہوئی ہیں, سب کا اجماع ہے. کسی ایک مسلمان مفکر دانشور کو, عالم اور مورخ کو اس سے اختلاف نہیں. سقیفہ بنی سعدہ میں عہدوں کی تقسیم, ایک شخص کو خلیفہ منتخب کیا گیا, عبداللہ بن عثمان بن عامر کو, جنہیں دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی. ایک فرد کو چیف جسٹس معین کیا گیا جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے.
اور ایک فرد کو وزیر خزانہ معین کیا گیا جن کا نام تاریخ نے ابو عبیدہ جراح لکھا۔ البتہ شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ سقیفہ میں عہدوں کی تقسیم بتا رہی کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، پری پلانڈ تھا۔ اور اس کے بعد عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایہ ناز عالم، معاصر عالم، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، 100 سے زائد کتابیں لکھی انہوں نے بیعت پر اور سقیفہ پر مستقل ایک کتاب لکھی۔ کہا کہ ایک طبقے کی کج روی اور کج اندیشی اور سادگی کے باعث کسی فرد کی خلیفہ کی سقیفہ بنی سعدہ میں بیعت ہوئی اور وہاں سے یہ افراد چل پڑے مدینے کی گلیوں میں، اور جو فرد بھی سامنے آ رہا تھا گلی سے گزرتے ہوئے اس بھیڑ کے سامنے آتا تھا، فوراً سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس نوزاد خلیفہ کے ہاتھ پر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب تم نے خلیفہ وقت کی بیعت کر لی بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، اب محتاط رہنا اس بیعت کی نسبت اور اس پر پائبند رہنا اور اسے توڑنے سے خائف رہنا۔ جتنے بھی طبقات ہیں انصار، میں بس اشارے کر رہا ہوں تمہید استوار ہو جائے، میں کل سے اپنی بات آگے بڑھوں گا، اور ایک ایک اقدام فاطمی پر ہم رک کر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ انصار جو مولا متقیان کے ہم نوا بن سکتے تھے، جن سے سیدہ زہرا نے مسجد نبوی میں اشارہ کر کے شکوہ کیا کہ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، آخر کیا ہوا کہ انصار بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ پہلے سے انصار سے متعلق ایک ذہنی آمادگی موجود تھی۔ بنو امیہ کو خریدا گیا کیسے، میں نے سال گزشتہ عرض کیا اور چند باتیں اضافہ کروں گا اس دفعہ تاکہ باتیں آگے بڑھ سکیں۔ ان تمام حالات میں وہ عظیم الشان اعلان جس سے متعلق امام پنجم فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں نہ کوئی اعلان غدیر کی طرح اس سے پہلے ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا، اتنا بڑا اعلان کیسے بلا دیا گیا، کیسے فراموش کر دیا گیا۔ وہ شیخ سعدی نے کہا چن صحابہ ہو بے دنیا داشتند، مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند۔ اس صورتحال میں اگر کوئی بھی آواز اٹھاتا اس نئی حکومت بننے کے بعد تو اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے گلے میں دبا دیا جاتا۔ مالک بن نویرہ جلیل القدر صحابی، ان کی زندگی پڑھیے، حافظ قرآن اور اپنے قبیلے کے سردار، مارا گیا اور ان کی زوجہ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔ اسی رات ان کی خاتون کے ساتھ کسی اور نے عقد کر لیا اور اسے خطا اجتہادی کا نام دیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مالک بن نویرہ جیسی برجستہ شخصیت کو تاریخ کی کتابوں باغی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی شخص اس موقع پر اٹھتا اس کی آواز کو دبا دیا جاتا اور اس کی آواز کبھی بھی مؤثر نہ ہو سکتی۔ میرے عزیزو، ایک آواز ایسی تھی کہ حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ حزب حاکم نے ہر امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے چارہ جوئی کر رکھی تھی کہ اگر انصار ہمارے خلاف اٹھے تو انہیں کیسے خاموش کریں گے، کیسے لاجواب کریں گے، بنو امیہ کو کیسے اپنے ساتھ شامل کریں گے، باقی طبقات کو کس طرح سے، مہاجرین کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ ہر امکانی خطرے کی چارہ جوئی حزب حاکم کے پاس موجود تھی اور بہت مطمئن تھے کہ ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خود نبی زادی ان کے سامنے آ کر علم جہاد بلند کر سکتی۔ اگر کوئی معمولی آواز ہوتی اسے گلے میں دبا دیا جاتا، لیکن اتنی قوی آواز تھی فاطمہ زہرا کی جو 14 صدیوں کا سفر عبور کر کے ہر بیدار انسان تک، ہر باشعور انسان تک، ہر باضمیر انسان تک مسلسل پہنچ رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے عقیل بھائی کہہ رہے تھے کہ پہلے ایام فاطمیہ میں اتنی مجالس نہیں ہوتی تھیں جتنی اس سال دیکھنے میں آ رہی، ہر طرف مجالس کے اعلانات، یہ وہ بیداری ہے۔
یہ وہ صدائے فاطمہ ہے. مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے سال گزشتہ جب آخری مجلس تھی اور شدت سرما کے باوجود برستی ہوئی بارش میں لوگ کھڑے ہو کر کتنی دیر تک سیدہ زہرا کی بارگاہ میں اشکوں کا خراج پیش کر رہے تھے. اس لیے کہ دنیا سمجھ رہی ہے بشریت کی سب سے بڑی محسنہ جس نے نبوت کو بچا کر، جس نے امامت کو بچا کر، جس نے ولایت کو بچا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ذخیرہ کر دیا، وہ فاطمہ زہرا ہے. آج پہلی مجلس ہے، اس کے باوجود احباب مومنین عزیزان اپنا راحت و آرام چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے. میرے عزیزو، حسرت ہے ایام فاطمیہ کو اس طرح سے منایا جائے جیسے محرم مناتے ہیں، جیسے عاشور کی مجالس برپا کرتے ہیں. اس لیے کہ کربلا کی پہلی شہیدہ خود مادر حسین ابن علی سیدہ زہرا ہے. اگر آپ کے دربار جائے بغیر مقصد خدا بچ سکتا تو اللہ اپنے سب سے بڑے راز کو کبھی عیاں نہ فرماتا. جبکہ علی متقی ہندی نے کنز العمال جو اہل تسنن کی حدیث کی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے 23 نمبر جلد میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میدان معشر میں جب نبی زادی کی سواری داخل ہوگی تو اللہ فرمائے گا اہل معشر سے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو جھکا لو. اہل معاشر سوال کریں گے کیوں پروردگار کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدا فرمائے گا اب میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آ رہی ہے. یعنی اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے. یہ مشیت خدا ہے، یہ مشیت پروردگار ہے. تو مشیت فاطمہ کیا ہے؟ مشیت فاطمہ وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر نے سیدہ سے پوچھا اے فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا سیدہ نے جواب دیا بابا صرف ایک خواہش ہے. کون سی؟ بابا زندگی میں کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. اگر اللہ کی مشیت بھی یہی ہے، فاطمہ زہرا کی مشیت بھی یہی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے ہمیشہ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی اور گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے موضوع اور مناسب سمجھنے والی فاطمہ کیا ہوا کہ ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر بھرے دربار میں ہزاروں اجنبیوں کے سامنے آ گئے؟ اگر فاطمہ زہرا کو میراث چاہیے، فدق چاہیے، تو حزب حاکم کو، وقت کے حاکم کو اپنے گھر بلا سکتی ہیں یا خود اس کے گھر چلی جائیں. یہ اتنے اجنبیوں کے سامنے کیوں جا رہی ہیں؟ مسئلہ فدق نہیں ہے، مسئلہ اس عظیم ترین الہی امانت کو قیامت تک کے غیور انسانوں تک پہنچانا ہے. اس لیے نبی زادی گھر سے چلی ہیں اس حال میں کہ ایک بیٹے کو ساتھ لیا، ایک بیٹی کو ساتھ لیا. بی بی یا دونوں بیٹوں کو لے جائیں، دونوں بیٹیوں کو لے جائیں، یا سب کو چھوڑ دیں. نہ حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہے. ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا، زینب کو ساتھ لے کے جا رہی ہے. حسین کو کیوں ساتھ لے کے گئیں؟ اس لیے حزب حاکم کو متوجہ کرنے کے لیے کہ حسین جب بھی رسول کے سامنے آتے تھے اس حسین کو دیکھ کر وارث حدیث رسول اللہ منبر سے نیچے اتر آتے تھے. اب اس حسین کی موجودگی میں کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کی جائے. دو بیٹیاں ہیں زینب، ام کلثوم، دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں. ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا، زینب بنت علی کو ساتھ لے کے گئیں. کیوں؟ 61 ہجری کی کربلا میں جس بیٹی نے خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس بیٹی نے اپنی ماں کے لہجے میں
اپنے زمانے کے حکمران کو للکارنا تھا، اسے فاطمہ زہرا ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ لے کہ اپنے دور کے حکمرانوں کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ ماں بیٹیاں دونوں ساتھ گئیں۔ آج زینب اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ دربار میں جا رہی ہیں، اور 50 سال گزرنے کے بعد یہی بی بی اکیلے دربار جائیں گی۔ فرق یہ ہے، ماں ایک دربار میں گئی تھی، بیٹی 2 درباروں میں گئی۔ ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی۔ ماں جس دربار میں گئی وہ گھر سے بہت قریب تھا، بیٹی کو دربار میں پہنچنے کے لیے 1400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑ گیا۔ اور کیا فرق تھا؟ اور ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا کیا فرق تھا؟ وہ بیٹی نے خود دربار سے واپسی پر بتایا۔ جب ثانی زہرا شام سے واپس مدینہ پہنچی، پہلے قبر رسول پر گئی، اور قبر رسول سے رخصت ہونے کے بعد باقی ساری بیویوں کے ہمراہ ثانی زہرا اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر گئی۔ لیکن ثانی زہرا دور ایک خلوت میں بیٹھ گئیں، اور باقی ساری بیویاں سیدہ زہرا کی قبر پر آ کر اس طرح سے گریہ شروع کیا کہ پورے مدینے میں بیویوں کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جب ساری بیویاں قبر فاطمہ زہرا سے الگ ہو گئی اور قبر سیدہ زہرا پر خلوت ہوئی، اب ثانی زہرا زینب بنت علی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آئیں، اور سنے گے آنے کے بعد کیا جملے گئے کہ اے ماں، آپ بھی دربار گئی تھی، آپ کی بیٹی بھی دربار گئی تھی، لیکن اے ماں، جب آپ دربار گئی تھی آپ چادروں کے حصار میں تھی، آپ کے سر کے اوپر بھی چادر موجود تھی، لیکن اے ماں، مجھے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے ساتھ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے ماں، آپ کی بیٹی زینب کو ننگے سر یزید جیسے شرابی کے ساتھ گفتگو کرنا پڑی۔ اے ماں، میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتی جب یزید تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے قدموں میں تخت کی نچلی سیڑھی پر آپ کے بیٹے حسین کا سر تھا، وہ حسین جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ اے ماں، یزید شراب پی رہا تھا اور بچ جانے والی شراب اجرکم علی اللہ۔